یہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور آج انشاءاللہ اس پوری حدیث کی ترکیب کریں گے، اور یہ جو پوری حدیث ہے یہ آخر میں ایک ہی جملہ بن جائے گا۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ من تعلم علما، جو سیکھے علم۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ من جو سیکھے یا جس نے سیکھا علم، تو من کا ترجمہ اگر جس نے ہو اور پھر من کی طرف ضمیر بھی لوٹ رہی ہو، تو ان دو صورتوں کے پائے جانے کے وقت ہم من کو مبتدا بنا دیتے ہیں۔ مبتدا، جس نے سیکھا۔ اب آگے جو تعلم ہے، تعلم یتعلم تعلما، تقبل یتقبل تقبلا، تو تعلم ہے فعل ماضی، جس نے سیکھا، اور فعل ماضی میں ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے علمن۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر علمن نکرہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ علمن نکرہ ہے، اور اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ موصوف اور جار مجرور صفت بنتا ہے، اور علمن کے آگے جو سارے کا سارا ہے وہ جار مجرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مما ہے اس کی اصل ہے من ما، من ما، ٹھیک ہے؟ تو وہ مل ملا کے قرآن پاک کا اسلوب ہے، حدیث پاک کا اسلوب ہے، عربی کا اسلوب ہے کہ وہ مم ما ہو گیا۔ تو دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، نکرہ موصوف جار مجرور صفت بنتا ہے، لیکن اس صورت میں موصوف صفت والا ترجمہ بھی درست ہو رہا ہو۔ موصوف صفت والا ترجمہ کیا ہے؟ ایسا علم کہ تلاش کیا جاتا ہے جس علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو۔ تو جب اس طرح کا ترجمہ ہونا کہ ایسا علم کہ جس علم سے ایسے کیا جاتا ہے، تو یہ ترجمہ موصوف صفت کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم علمن کو پہلے بنائیں گے موصوف۔ اچھا ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ علمن مفعول بھی ہے، لیکن مفعول بھی بنانے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علمن کا تعلق آگے والے کے ساتھ کیا ہے۔ تو آگے والے کے ساتھ جو علمن ہے وہ موصوف بن رہا ہے، اور یہ جو من ہے یہ میم نون زیر من، یہ من ہے جار، اور ما موصولہ سے لے کر وجہ اللہ تک یہ سارے کا سارا موصول صلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، من کے بعد جو ما ہوتا ہے وہ عام طور پر ما موصولہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ما موصولہ، اور آپ کو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یبتغا تلاش کیا جاتا ہے، بھی جس علم کے ذریعے، وجہ اللہ اللہ کی رضا کو۔ تو یہ فعل مجہول ہے، یہ ظرف لغو ہے، یہ نائب الفاعل ہے۔ تو یبتغا بھی وجہ اللہ، یہ سارے کا سارا بنے گا صلہ، اور موصول اپنے صلہ سے مل کر جار کا مجرور، ٹھیک ہے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہوگا ظرف مستقر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جار مجرور ہے وہ ڈائریکٹ صفت نہیں بنتا بلکہ کسی کے متعلق ہو کر بنے گا۔ تو یہاں جو اس کا متعلق ہے وہ ثابتاً محذوف ہے، ثابتاً۔ تو ثابتاً شبہ فعل اپنی ہوا ضمیر فاعل جو اس کے اندر سے نکالیں گے ہوا ضمیر، تو ثابتاً شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، ادھر ہم کہہ دیتے ہیں شبہ جملہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت، ٹھیک ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب یہ بنے گا مفعول بھی۔ تو اب ہم نے ابھی آگے یہ سارا ایک ہی جملہ بنے گا، جس نے سیکھا ایسا علم کہ، مما کا یہاں ترجمہ کر دیں گے کہ تلاش کیا جاتا ہے جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کو۔ تو یہ ما موصولہ کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اس کی جگہ ہم نے ہی ضمیر کا ترجمہ کر دیا جس کے ذریعے۔ تو یہ جو بھی میں ہی ضمیر ہے یہ ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جو ضمیر ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہو
آپ اس ضمیر کا ترجمہ موصولہ والا کر سکتے ہیں، یعنی اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے اس کے ذریعے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے جس کے ذریعے۔ تو جس نے علم حاصل کیا، ایسا علم کہ جس علم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کو۔ اب یہ بات انکمپلیٹ ہے، تو جس نے حاصل کیا، جس نے، اب آگے آ رہا ہے لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو عبارت ہے، اس کا پیچھے والے کے ساتھ اس عبارت کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس عبارت کا؟ یہ بات یاد رکھیں، لا یتعلم نہیں سیکھتا، لا یتعلم میں بھی ہوا ضمیر ہے کہ وہ شخص نہیں سیکھتا اس علم کو الا مگر لیوسیبا تاکہ حاصل کرے بھی اس علم کے ذریعے عرضم من الدنیا دنیا کا مال۔ تو در حقیقت ہو کیا رہا ہے؟ یہ پورے کا پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے، حال، اور ذل حال ہے یہ ہوا ضمیر، یہ ہوا ضمیر ہے ذل حال۔ جس نے سیکھا، ٹھیک ہے، جس نے سیکھا ایسا علم کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جاتا ہے، تو جس نے سیکھا اس حال میں کہ وہ بندہ سیکھ رہا ہے اسی علم کو، اس حال میں کہ وہ بندہ نہیں سیکھتا اس علم کو مگر اس لیے کہ حاصل کرے اس علم سے دنیا کا مال۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ہم پہلے ترجمے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے لا اور یہ ہے الا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ نہیں سیکھتا وہ شخص اس علم کو، ہو ضمیر علم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ایسا علم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، وہ شخص ایسے علم کو نہیں سیکھتا مگر اس لیے کہ وہ شخص حاصل کرے اس علم کے ذریعے دنیا کا مال۔ تو اب یہ تو لفظی ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ نے لا کا ترجمہ بھی نہیں کرنا اور الا کا ترجمہ بھی نہیں کرنا، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص سیکھے اس حال میں کہ وہ سیکھتا ہے اس علم کو لیوسیبا تاکہ حاصل کر لے اس علم کے ذریعے دنیا کے مال کو، تو لا کو بھی ہٹا دینا ہے ترجمے میں، الا کو بھی ہٹا دینا ہے، اس حال میں کہ وہ سیکھتا ہے اس علم کو تاکہ حاصل کرے۔ تو بامحاورہ ترجمے میں لا کو بھی ہٹا دیں گے، الا کو بھی ہٹا دیں گے، نفی نفی پلس ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قرآن پاک پارہ نمبر 4 میں۔ تو آپ بامحاورہ ترجمہ میں کیا کریں گے، ما کو بھی ہٹا دیں گے، الا کو بھی ہٹا دیں گے، اور ترجمہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں تھوڑی سی ساتھ اس کے تاکید بھی لے آئیں گے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا جملہ حال واقع ہو رہا ہے کہ اس شخص نے یہ اس علم کو اس حال میں سیکھا ہے، اس نیت کے ساتھ سیکھا ہے۔ تو آئیے اب ہم پہلے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ لا یتعلم یہ ہے فعل، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر ہے فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہے مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ الا کو حرف استثناء کہہ کر چھوڑ دیں گے بس، اور آگے ہے لیوسیبا، یہ جو لام ہے یہ لام جارہ ہے، یہ لام حرف جار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اصابہ یصیب فعل ہے، فعل سے پہلے تو حرف جار آتے نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، فعل سے پہلے حرف جار نہیں آتا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، لام کے بعد ان مقدر ہے، یہ اصل میں تھا لِأَن یُصِیبَ، اسی وجہ سے تو ہم نے با کے اوپر زبر دی ہے کہ یہاں پر ان مقدر ہے، اور یہ جو ان ہے یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو جب کبھی فعل مضارع سے پہلے لام زیر لی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ نمبر 1 وہ لام جارہ ہے، نمبر 2 اس لام کے بعد ان مقدر ہے، ان محذوف ہے، نمبر 3 اس لام زیر لی کا آپ ترجمہ کریں گے تاکہ، تو وہ سیکھتا ہے اس علم کو تاکہ حاصل کر لے اس علم کے ذریعے دنیا کا مال۔ تو اب
یہ لام حرف جار ہے، یہاں پہ ان مقدر ہے۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یصیبا فعل مضارع ہے، ہوا ضمیر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اچھا یہ بھی، یہ آپ کو پتہ ہے ظرف لغو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ظرف لغو ہے۔ آرا دم من الدنیا، وہی بات جو یہاں پر تھی کہ نکرہ کے بعد جار مجرور، یہاں پہ بھی نکرہ کے بعد جار مجرور۔ تو آرا دم من الدنیا، آرادن بنے گا موصوف اور من الدنیا بنے گا صفت، لیکن اصل عبارت ہے آرادن ثابتم من الدنیا، کیونکہ جار مجرور کبھی بھی ڈائریکٹ صفت نہیں بنتا بلکہ کسی کے متعلق ہو کر بنے گا۔ تو ابھی ہم اس کو آرادم من الدنیا کو مرکب موصوف، یہ من الدنیا صفت، موصوف صفت ہو کر مرکب توصیفی ہو کر یہ ہو جائے گا مفعول بہ، مفعول بہ۔ اب یہ فعل ہوا ضمیر فاعل ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ ہو کر، چونکہ اس سے پہلے ان ہے تو ہم اس سارے جملے کو، اس سارے جملہ فعلیہ کو ہم کہیں گے مصدر مؤول، کیونکہ ان فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو اکیلا فعل ہی نہیں بلکہ فعل اپنے لوازمات کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا مصدر مؤول، اور مصدر مؤول ہو کر یہ اس جار کا بن جائے گا مجرور۔ اور اب یہ جو جار اور مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بنیں گے، متعلق ہوں گے کس کے؟ اس فعل کے۔ اب دیکھیں یہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا حال۔ اب دیکھیں فعل، اب یہ تھا ذوالحال، ہوا ضمیر، ہوا ضمیر تھی ذوالحال۔ اب اس کو چلے میں یہاں سے تو نہیں یہ آئے گا، ہوا کو یہاں سے لے کر آتے ہیں، یہ ہوا تھا ذوالحال اور یہ سارے کا سارا یہاں سے لے کر یہاں تک بنا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا فاعل۔ اب یہاں پہ اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں۔ اچھا ذوالحال حال کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں ذوالحال اور کہاں آگے جا کے حال، یہ بات یاد رکھیں موصوف صفت کے درمیان فاصلہ نہیں آتا، مضاف مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں آتا، فاصلے سے مراد دوسرے الفاظ درمیان میں نہیں آتے، لیکن ذوالحال حال کے درمیان دوسرے الفاظ آ جاتے ہیں، فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا؟ فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ فعل، فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر یہ بن جائے گی شرط۔ تو تعلم سے لے کر یہاں تک یہ سارے کا سارا شرط ہے، کیونکہ تعلم فعل ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر پہلے ذوالحال بنے گی، یہ آگے والا سارا حال بنے گا، ذوالحال حال سے مل کر فاعل بن جائے گا، اور یہ آپ کو پتہ ہے موصوف صفت ہو کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بہ ہے۔ اب یہ تو تھی شرط، لم یجد، تو ایسا شخص یعنی جس علم سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور وہ دنیا کے مال کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے، اور مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دیجئے گا، فی زمانہ جتنے بھی سکالرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ سیلری لے کر ہی پڑھا رہے ہیں، تو اس کے جواز کا فتویٰ ہے۔ ہاں دل میں یہ نیت ہو کہ علم دین بھی سکھاؤں اور ذریعہ معاش بھی ہو جائے، تو اگر کوئی اس نیت سے پیسے لیتا ہے کہ اگر کوئی اور کام کروں گا تو علم سے محروم ہو جاؤں گا، لہذا اپنی فیملی کو بھی پالوں، ان کا بھی خرچہ چلاؤں، علم کے ساتھ بھی وابستہ رہوں، تو ایسے بندے کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایسا بندہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کا متلاشی ہے، ٹھیک ہے۔ لم یجد عرف الجنہ، یہ جزا ہے، تو ایسا شخص لم یجد فعل ہے، نہیں پائے گا عرف الجنہ، عرف سے مراد خوشبو، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جنتی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ ہو جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر یہ ہو جائے گا مفعول بہ، مفعول بہ، اور فعل کے اندر ہوا ضمیر فاعل۔
تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا جزا. تو یہ جناب شرط ہے، یہ جزا ہے. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ سارے کا سارا اس مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. تو یہ انداز ہے کہ بڑی بڑی لائنز کی آپ نے ترکیب کیسے کرنی ہے. جتنی بھی آپ نے ترکیب کرنی ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں، تب تک آپ اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں اس کا آگے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے. تب تک آپ ہوا کو فاعل نہیں بنائیں گے جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ آیا یہ کسی کے لیے ذوالحال تو نہیں بن رہا. تو آپ نے آگے والے کے لیے لنک، رابطہ، کنیکشن، ربط، جس کو عربک میں ربط کہا جاتا ہے، اتصال کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. تو آج کی کلاس امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. حل عربی عبارت کورس کے پہلے ماہ کی یہ ہماری آخری کلاس ہے. اب انشاءاللہ جو ہماری لیکچر نمبر 17 ہوگا وہ سیکنڈ منتھ کی ہماری پہلی کلاس ہوگی. اس کے لیے الگ سے گروپ بنا دیا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کسی قسم کا آپ نے سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.